محبت کی کہانی۔ ایک گلی میں جہاں ہوائیں بھی گنگنایا کرتی تھیں وہاں احمد رہتا تھا۔ اس کی دکان ایک چھوٹی سی گلی میں کتابوں کی دکان تھی۔ وہ بہت ہی سادہ سا انسان تھا، غریب گھرانے سے تعلق تھا لیکن سادہ لباس، سادہ دل اور خاموشی پسند انسان تھا۔ ایک دن اسی گلی میں ایک نئی چائے کی دکان کھلی جس کی مالکن عائشہ تھی۔ عائشہ کی مسکراہٹ اور چائے کا ذائقہ دونوں ہی بہت میٹھے تھے۔ شروع میں احمد بس اپنی کتابوں میں گم رہتا لیکن عائشہ کی دکان سے آئی ہوئی چائے کی خوشبو اس سے اپنی طرف کھینچتی۔ ایک شام ہمت کر کے وہ چائے پینے چلا گیا۔ روز سوچتا اتنی مزے کی چائے بھی کوئی بنا سکتا ہے، ضرور دیکھوں گا اتنی مزے کی چائے بنانے والا کون ہے۔ ایک دن ہمت کر کے چائے پینے چلا ہی گیا۔ چائے پینے گیا اور دکان پر پہنچا اور دیکھا کہ وہاں ایک لڑکی چائے بنا رہی ہے جس کا نام عائشہ تھا۔ لڑکی بہت خوبصورت، سادہ سا لباس پہنا ہوا، سر پر دوپٹہ لیا ہوا، لیکن اپنی محنت کو سر انجام دے رہی تھی۔ لوگ اس کی تعریف بھی کرتے اور اس کی چائے کی بھی۔ اس وقت عائشہ سے ملاقات ہوئی تو سچ میں دل میں ایک آواز نکلی کہ واقعی اتنی پیاری آواز۔ عائشہ کی آواز بہت پیاری تھی اور سماعت تو اس سے بھی زیادہ اچھی۔ کبھی موسم بھی آج کچھ عاشقانہ سا تھا۔ عائشہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو عائشہ بہت خوش اخلاق بچی تھی۔ اس نے بھی کہا جی۔ احمد بہانے ڈھونڈ رہا تھا عائشہ سے بات کرنے کے۔ وہ کبھی موسم پر بات چھیڑ لیتا، کبھی کسی چیز پر، کبھی کسی چیز پر۔ عائشہ بھی بس اس کا ساتھ دیتی رہی، لیکن احمد کے دل میں تو عائشہ کا راج ہو چکا تھا۔ احمد ویسے تو خاموشی پسند تھا لیکن عائشہ کو تو شور شرابہ اچھا لگتا تھا، مگر اس دونوں نے ان دونوں فرقوں کے قریب کر دیا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدل چکے تھے لیکن ان کی روز کی ملاقات ایک عادت بن گئی تھی۔ احمد کو اب اپنی کتابوں سے زیادہ عائشہ کے ساتھ گپ شپ کرنے کا اچھی لگتی اور عائشہ سے ملنے کا منتظر رہتا۔ عائشہ کو اپنی چائے کی دکان سے زیادہ احمد کا انتظار رہتا۔ وہ ایک دوسرے کی طاقت بن چکے تھے، لیکن زندگی نے کچھ اور ہی منظور تھا۔ سب کچھ آسان نہیں ہوتا۔ ایک دن عائشہ کو شہر چھوڑ جانا تھا۔ اس خبر نے ان دونوں کو اداس کر دیا۔ آخری ملاقات پر دونوں خاموش تھے لیکن لفظ کم پڑ گئے تھے۔ احمد نے عائشہ کو ایک کتاب دی جس میں اس نے اپنے دل کا حال لکھا تھا۔ عائشہ نے اسے ایک چائے کا کپ دیا، کہا جب میری یاد آئے تو اس میں چائے ضرور پینا۔ عائشہ نے وہ کتاب کھولی جس میں احمد نے لکھا تھا کہ عائشہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں جس دن تمہارے ہاتھ کی چائے پی تھی تو میرا دل اسی دن تمہارا ہو چکا تھا، اور تمہیں دیکھنے کے بعد تو میں اپنے آپ سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری زندگی ہو تم، میں تمہارا انتظار کروں گا، پلیز واپس ضرور آنا۔ یہ سب کچھ بہت سی باتیں لکھی تھی جو سب کچھ پڑھ کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور عائشہ بھی احمد سے بہت محبت کرتی تھی لیکن حالات کچھ ایسے ہو چکے تھے کہ اسے مجبوراً جانا تھا۔ احمد ہر روز عائشہ کو یاد کرتا اور اسی کے دیے ہوئے کپ میں چائے پیتا۔ جب عائشہ کی یاد زیادہ تنگ کرتی تو اس میں چائے پیتا۔ وہ دن میں پتہ نہیں کتنی بار چائے پی لیتا، لیکن ویسی چائے نہ ملی جب تک جیسی عائشہ بناتی تھی۔
احمد پھر اکیلا ہو گیا، مگر اس بار اس کی تنہائی میں ایک امید تھی کہ وہ ہر روز کتابیں پڑھتا اور عائشہ کے دیے ہوئے کپ میں چائے بھی پیتا۔ ایک دوسرے سے دور تھے لیکن ان کے پیار انہیں چھوڑ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ سال بعد ایک شام احمد اپنی دکان پر بیٹھا تھا اور اسے اچانک کسی کے نام سے پکارا کہ احمد۔ احمد نے مڑ کر دیکھا تو عائشہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو ہاتھوں میں وہی چائے کا کپ۔ اس نے احمد سے کہا، میں دور ضرور گئی تھی لیکن ہماری کہانی ادھوری نہیں رہ سکتی۔ اور یوں ان کی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ عائشہ، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ میں تو سوچتا تھا شاید تم مجھے بھول گئی ہو۔ عائشہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے احمد؟ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی تھی، میں نے بھی ہر دن رات تمہیں یاد کیا ہے اور تمہاری دی ہوئی کتاب کو ہر روز پڑھتی تھی۔ بس حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ وہ دونوں نے ایک دوسرے سے بات کی اور دل کا بوجھ ہلکا کیا، اور ان کی محبت پھر ایک دوسرے کے لیے پروان چڑھ چکی تھی۔ انہوں نے ایک ساتھ مل کر احمد کی کتابوں کی دکان اور عائشہ کی چائے کی دکان کو مل کر ایک نئی جگہ بنائی جس کا نام انہوں نے محبت کی دکان رکھا، جہاں کتابیں اور چائے دونوں ایک ساتھ مل کر محبت کی کہانیاں سناتے تھے۔ لوگ چائے پینے آتے اور ساتھ میں کتابیں بھی خریدتے، اور وہیں بیٹھ کر چائے پیتے اور کتابیں بھی پڑھتے، اور سب کو بہت اچھی لگتی تھی وہ دکان۔ سب لوگ ان کی دکان کی تعریفیں کرتے اور یہ دونوں مل کر اپنی ایک نیا مقام بنا چکے تھے۔